بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید ایاز خان اپنے نئے کالم خاموش قربانیوں کی روشن داستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کچھ لوگ اپنے نام سے اور کچھ لوگ اپنے خاندان، حسب نسب اور میراث سے پہچانے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی قربانیوں، ایثار اور محبت سے لازوال تاریخ رقم کر جاتے ہیں۔ بے شک میری ماں انہی عظیم انسانوں میں سے ایک تھی جس نے اپنی خواہشات کو خاموش کر کے ہماری مسکراہٹوں اور خوشیوں کو ہی اپنی کامیابی سمجھا، اپنے آپ کو بھول کر ہمیں سنوارا، جینا سکھایا اور برداشت، حوصلے اور قربانی کا مطلب سمجھایا، ہمیں علم کی روشنی سے منور کیا اور مجھ جیسے نالائق کو بھی کتاب اور قلم سے عشق کرنا سکھایا۔ وہ میری پہلی درسگاہ، میری طاقت، میری دعا اور میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔ وہ جب ایک اردو نظم، ایک سارسوں کا قافلہ اپنی پرسوز آواز میں ہمیں سناتی تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ میں نے ان میں صبر کو مجسم، اعتماد کو کردار، سنجیدگی کو وقار اور خلوص کو مزاج بنتے دیکھا۔ وہ ایک درد بھرا ایسا دل رکھتی تھی جو حسد سے پاک اور محبت، عفو، درگزر اور انسانیت کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں ان کی محبت، قربانی اور عظمت کا حق ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے کبھی ادا نہیں کر سکوں گا، مگر عمر بھر خدا کا یہ شکر ضرور کرتا رہوں گا کہ اس نے مجھے ان جیسی عظیم ماں کی کوکھ سے پیدا کیا اور ان کے پاک دودھ سے میرے جسم کو جلا بخشی اور ان کی شفقت بھری گود سے پرورش پانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کی تربیت نے جو سب سے بڑی خوبی مجھے عطا کی وہ کسی بھی صورت حوصلہ نہ ہارنا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ برداشت سے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا جاتا ہے، ہار کر بھی کیسے جیتا جاتا ہے، ٹوٹ کر کیسے جڑا جاتا ہے، دنیا کو زیادتیوں کا جواب کب اور کیسے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جس نے مجھے معاف کرنا سکھایا، دلیری اور بہادری کا سبق دیا اور خطرات سے کھیلنا سکھایا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں سانپ بہت نکل آتے تھے۔ ایک رات سردی میں سحری کے لیے میری بیوی اٹھی تو واپس آ کر بتایا کہ صحن میں کچھ ہے۔ سانپ کا نام اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ بھاگ نہ جائے۔ میں نیم اندھیرے میں لاٹھی لے کر اٹھا اور بیوی کو لالٹین لانے کے لیے کہا۔ واقعی صحن میں ایک 4-5 فٹ لمبا کالا سانپ موجود تھا۔ میں سانپ پہلے بھی کئی بار مار چکا تھا۔ میرا ایک ہی وار اس کے سر پر لگا، تب اندھیرے میں مجھے کھڑکی سے چارپائی کا پایا پکڑے امی جان کی آواز سنائی دی، ابھی یہ ہل رہا ہے، ایک اور وار کرو۔ وہ روکنے کے باوجود بلا دھڑک میرے قریب پہنچ گئیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے یا بہو کو سانپ نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، اور شاید وہ اس بہانے میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ اور بھی گھر میں ایک سانپ دکھائی دیا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو میرے ساتھ مل کر لاٹھی پکڑے اسے ڈھونڈتی رہی اور آخر کار تلاش کر کے مجھے بتایا، وہ دیکھو وہاں دیوار کے ساتھ چپکا بیٹھا ہے، جسے مارنا بڑا آسان ہو گیا۔ بچپن میں مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک رات مجھے کسی کام سے ماسی حمیدہ کے گھر بھیجنا تھا تو میں نے راستے کے کتوں کا ڈر بتایا تو کہنے لگی، اچھا پھر میں بھی چلتی ہوں، اور وہ میرے آگے آگے چلنے لگی۔ جیلم کے ایک گاؤں ہنہ پور میں اچانک سیلاب آ گیا اور گھر پر ہم 4 چھوٹے بچے اور امی جانی تھی۔ مجھے آج بھی ان کی ہمت اور جرأت یاد ہے کہ کس طرح ایک اکیلی عورت نے کئی فٹ اونچے پانی میں چارپائیوں پر چارپائیاں رکھ کر ہم بچوں کو اوپر بٹھایا اور خود پانی کے ریلوں سے ہلتی ہوئی چارپائی تھام کر گہرے پانی میں کھڑی رہی کہ کہیں بچے یا ان کی چارپائی گر نہ جائے، جبکہ ہم بچے پانی کو بلند ہوتا اور اس میں بہ کر آنے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ ہی دیکھ کر خوف زدہ اور سہمے ہوئے تھے۔ وہ دلیری سے دوسرے ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ان سے بچنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ 6 ستمبر کی جنگ کے دوران خطرے کا سائرن بجتا تو وہ سب بچوں کو گراؤنڈ میں کھودے گئے مورچے میں چھپا کر خود باہر بیٹھ جاتی، جیسے آنے والے بم کو ہم تک پہنچنے سے پہلے پکڑ لیں گی۔ انہوں نے مجھے سبق دیا کہ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، آخری دم تک ہمت نہیں ہارنی۔ آج سے 40 سال قبل 20 اگست کا وہ گرم ترین دن میرے لیے محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ایثار، استقامت، برداشت، غیرت، ایمان، جدوجہد، پردہ پوشی، رازداری اور بے مثال مادری محبت کی یاد کا دن ہے، جب وہ ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ آج میں ان کی برسی پر اپنی عظیم ماں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جس نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد اور خاندان کے نام وقف کر دی۔ میری ماں ایثار کی وہ شمع جو کبھی بجھتی نہیں، خاموش قربانیوں، انمٹ داستان اور سادگی کا پیکر تھی۔ وہ تلاوت کی صورت، خاموش سی عبادت ان کی زندگی کا حسن تھا، تو مہمان نوازی ان کی فطرت۔ وہ دوسروں کی مدد
اور دوسروں کی مدد ان کی عادت تھی، ان کے دروازے پر آنے والا کبھی خالی ہاتھ یا خالی دل واپس نہ لوٹا۔ وہ بڑی خاموشی سے بغیر کسی صلے یا ستائش کے تمنا کے دعائیں اور نیکیاں سمیٹتی رہیں۔ وہ ایک ایسی ہنرمند خاتون تھی جو اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے ہر کام کو ایک آرٹ بنا دیتی تھی۔ امور خانہ داری ہوں، کپڑے سینے ہوں یا کڑھائی کرنی ہو، سویٹر بننا ہو یا کھانا پکانا ہو، ان کے ہاتھوں سے وہ کام ایک خوبصورت آرٹ بن جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی میرا ناپ کسی پیمانے سے نہیں لیا، مگر ہمیشہ میرے کپڑے وہی سی کر دیتی جو کبھی چھوٹے یا بڑے نہ ہوتے، ہمیشہ فٹ آتے۔ آج درزی کے سلے بھی کبھی پورے نہیں آتے، چھوٹے یا بڑے رہ جاتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کا سب سے روشن باب وہ تھا جب 2 سال تک میرے والد بھارتی جنگی قید میں رہے۔ ان کی اس کٹھن دور میں ہر طرف بے یقینی، اور معاشی خوف اور معاشی مشکلات تھیں، تو انہوں نے نہ ہمت ہاری، نہ حالات کے سامنے سر جھکایا، نہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا۔ انہوں نے خودداری کو اپنا زیور بنایا اور بچوں کے مستقبل کو اپنا مقصد سمجھا۔ انہوں نے دن رات محنت کی، تکلیفیں برداشت کی، اپنی خواہشات قربان کی، مگر بچوں کی تعلیم و تربیت پر کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ وہ ماں بھی تھی، مربی بھی تھی، وہ حافظ بھی۔ انہوں نے مردانہ وار ہر مشکل کا مقابلہ کیا اور ثابت کیا کہ عزم و حوصلہ کسی ایک جنس کی میراث نہیں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہر انسان کی طاقت ہے۔ آج اگر ان کی اولاد عزت، تعلیم اور وقار کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، تو اس کی بنیاد ان بے شمار صبحوں کی مخصوص تلاوت اور ان راتوں کی دعاؤں میں پوشیدہ ہے جو انہوں نے جاگ کر گزاری۔ ان دعاؤں میں بھی جو تہجد کی خوشیوں میں مانگی، اور ان لازوال قربانیوں میں بھی جن کا حساب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میری والدہ ہمیں صرف زندگی نہیں دی میری والدہ نے ہمیں صرف زندگی نہیں دی، بلکہ باوقار زندگی جینے کا سلیقہ دیا۔ انہوں نے سکھایا کہ غربت عیب نہیں، کردار کی کمزوری عیب ہے، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جدید ریسرچ کے مطابق ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کرتا ہے، چاہے وہ خواب میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ماں کا خواب میں آنا خوشخبری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں صرف ایک گھر نہیں سنبھالتی، وہ تو آئندہ نسلیں سنبھالتی ہے۔ اس لیے ان جیسی اعلیٰ سوچ کی حامل مائیں اپنی خاموش جدوجہد سے ایسی تاریخ لکھ جاتی ہیں جو کتابوں میں نہیں، اولاد کے کردار میں زندہ رہتی ہے اور شاید نظر بھی آتی ہے۔ آج ان کی برسی پر سر تعظیم جھکا کر اعتراف کرتا ہوں کہ اے میری عظیم ماں، آپ کا قرض نہ کبھی ادا ہو سکتا ہے، نہ آپ کی خصوصیات اور جدوجہد کو الفاظ میں سمویا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سبق دیا کہ عظمت دولت میں نہیں، بلکہ برداشت، درگزر، قربانی، خودداری، ایمان اور اولاد کی بہترین تربیت میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ مرحومہ کو کامل مغفرت اللہ تعالیٰ میری والدہ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کی سادگی، عبادت، مہمان نوازی، خودداری، خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔